آپ کا کیا خیال ہے کہ مشینز کتنے عرصے میں آپ سے بہتر کام کرنے لگ جائیں گی؟ آٹومیشن کا مطلب تھا کہ بڑی بڑی مشینز ایک ہی کام بار بار کرتی جائیں، لیکن آج مشینز اتنی ایڈوانسڈ ہو گئی ہیں کہ یہ ایئر کرافٹ کو لینڈ کروا سکتی ہے، کینسر کو ڈائگنوز کروا سکتی ہیں، حتیٰ کہ ٹریڈ مارکیٹ کو بھی سنبھال سکتی ہیں۔ ہم آٹومیشن کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2013 ایک رپورٹ کے مطابق صرف امریکہ میں ہی آدھی سے زیادہ جابس آنے والی 2 دہائیوں میں مکمل طور پر آٹومیٹڈ ہو جائیں گی، یعنی مشینز انسانوں کی جگہ کام کریں گی۔ لیکن آٹومیشن پر تو کافی دہائیوں سے کام ہو رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اچانک مشینز اتنی تیزی سے کیسے رائز کریں گی؟ So in a nutshell, innovation, high productivity, we were all in many new and often better jobs. اوور آل زیادہ تر لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوا اور ان کی طرز زندگی بھی بہتر ہو گئی۔ عرصہ دراز سے انسان زراعت یعنی ایگریکلچر کے پیشے سے وہ بچتا رہے ہیں، لیکن صنعتی ترقی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ فیکٹریوں میں کام کرنے لگ گئے، اور جب آٹومیشن زیادہ پھیل گئی تو لوگوں کا رجحان سروسز سے ریلیٹڈ جاب کی طرف بڑھ گیا۔ اب ہماری وہ جابس جو مشینز کر رہی ہیں وہ ان کو کافی جلدی سر انجام دے دیتی ہیں۔ یہ سچویشن تھوڑی سی پریشان کن ہے کہ ہم کہیں جاب لیس نہ ہو جائیں، بٹ انوویشن ول کلیئرلی سیو اس رائٹ۔ جیسے جیسے انڈسٹریز گروم کر رہی ہیں ویسے ویسے جابس کم ہوتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر 1979 میں جنرل موٹر نے 8 لاکھ سے زائد لوگوں کو امپلائمنٹ دی، اس سے تقریباً $11 بلین پروفٹ ارن کیا، جبکہ 2012 میں گوگل نے تقریباً $14 بلین میں منافع کمایا، لیکن صرف 58,000 لوگوں کو امپلائی رکھا۔ آپ کو شاید یہ چیز پسند نہ آئے، لیکن گوگل نے ماضی میں بہت سی نیو جابس پیدا کی۔ اولڈ انوویٹو انڈسٹریز اب اپنی ساکھ ہوتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کارز کو ہی دیکھ لیں۔ 100 سال پہلے جب کارز بننی شروع ہوئی تھی تو بڑی بڑی انڈسٹریز ان کو بنانے کے لیے لگی۔ ریولوشن آف مینس آف ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہماری طرز زندگی بدل گئی، حتیٰ کہ ہمارے شہروں کے نقشے ہی بدل گئے۔ لاکھوں لوگوں کو اس سے نئی جابس ملی۔ اب یہ پروسیس کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے اور کار انڈسٹری میں کوئی نئی انوویشن زیادہ جابس پیدا نہیں کر پا رہے۔ الیکٹرک کارز بنانے کا آئیڈیا کافی اچھا ہے، لیکن یہ انڈسٹری بھی کافی زیادہ نئی جابس پیدا نہیں کر پائے گی۔ اب ہم انٹرنیٹ کی مثال لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انٹرنیٹ ایک بہت انوویٹو چیز ہے۔ انٹرنیٹ نے بہت سی نئی انڈسٹریز بنائی، لیکن یہ انڈسٹریز اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو روزگار مہیا کرنے سے قاصر ہیں۔ ماضی میں دیکھیں تو 2004 میں بلاک بسٹر نے 84,000 لوگوں کو جابس دی اور تقریباً $6 بلین منافع کمایا، جبکہ 2016 میں نیٹ فلکس نے صرف 45,000 لوگوں کو ہائر کیا اور تقریباً $9 بلین منافع کمایا۔ کسی بھی یوٹیوب چینل کو ہی دیکھ لیں، 2 یا 3 لوگ اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ویوز لاکھوں میں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ٹی وی اسٹیشن کو یہی کام کرنے کے لیے 100-200 لوگ ہائر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی انوویشن زیادہ جابس پیدا نہیں کر پا رہی، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اب ہر چیز مشینز کنٹرول کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ A new type of machine۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کے کام کرنے کی ایفیشنسی کا اندازہ لیبر آورز سے لگایا جا سکتا ہے۔ شاید مشینز مشکل کاموں کو تو اچھے سے سر انجام نہ دے پائیں، لیکن ایک ڈیفائنڈ کام کو بار بار زیادہ ایفیشینٹلی سر انجام دے سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے فیکٹریز نے انسانوں کی بجائے مشینوں سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کمپلیکس کاموں کو بھی دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اس کام کو بہت اسپیشلائزڈ کاموں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور مشینز اسپیشلائزڈ کاموں کو سر انجام دینے میں انسانوں کو کافی حد تک پیچھے چھوڑ چکی ہیں، اور اس طرح مشینز ہمارے کمپلیکس ترین کاموں کو اچھے سے سر انجام دے سکتی ہیں۔ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ جب ہر کام مشین سے سر انجام دے گی تو انسان جاب لیس ہو جائیں گے۔ ڈیجیٹل مشینز یہ کام مشین لرننگ کے ذریعے سے سر انجام دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈیٹا کو اینالائز کرنے کے بعد نیو انفارمیشن ایکوائر کرتی ہیں۔ مشینز ٹیچ دیم سیلفز۔ اس وجہ سے ہم کمپیوٹرز کو بہت سا ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ایک خاص کام میں اسپیشلائز ہو جائیں۔ اگر آپ کاؤنٹنگ مشین کو وہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں جو آپ نے خریدی ہیں اور دکان میں رکھی، تو وہ آپ کو مستقبل میں مزید چیزیں خریدنے کے لیے ریکمینڈ کر سکتی ہے۔ مشین لرننگ اب بہتر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پریویس ایئرز میں انسانوں نے ہر چیز کے بارے میں زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ فار ایگزامپل بیہیویئر، ویدر پیٹرنس، میڈیکل ریکارڈز، کمیونیکیشن سسٹمز، ٹریول ڈیٹا اینڈ مینی مور۔ یہ سب ڈیٹا مشینز لرن کر سکتی ہیں اور انسانوں سے زیادہ بہتر کام کر سکتی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل مشین جاب کو ختم کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ مزید ایفیشینٹ ہوتی جاتی ہیں۔ اگر آپ کمپیوٹر پر کوئی کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے جلد ہی آپ جاب لیس ہو جائیں۔ There are actual real world examples of how this transformation might be happening۔ ایک اچھی کمپنی ایک پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر بڑی فرمز کو پرووائڈ کرتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مڈل مینجمنٹ پوزیشنز کو ختم کیا جائے۔ جب ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو سافٹ ویئر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی جابس آٹومیٹڈ ہو سکتی ہیں اور کن کاموں کے لیے پروفیشنل کی ٹیم چاہیے۔ یہ پھر انٹرنیٹ پہ فری لانسرز کو ہائر کرتے ہیں
اور یہ سافٹ ویئر لوگوں میں کام کو تقسیم کرتا ہے اور کام کی کوالٹی کو کنٹرول کرتا ہے اور ہر امپلائی کی کارکردگی کو بھی ٹریک کرتا ہے جب تک کہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ اب تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس طرح فری لانسرز کو نئی جاب مل رہی ہیں۔ جب فری لانسرز اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو مشینز کے لرننگ الگوریتھمز ان کو ٹریک کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ فری لانسرز مشینز کو یہ سکھا رہے ہیں کہ مستقبل میں وہ ان کی جگہ کیسے کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سافٹ ویئر کاسٹ کو پہلے سال میں ہی 50% کم کر دے گا اور اگلے سال میں 25% کم کر دے گا۔ مشینز ہر فیلڈ میں انسانوں سے بہتر کام کرتی نظر آ رہی ہیں، چاہے فارماسیوٹیکل کمپنی ہو یا جرنلزم بینکوں کے کیشیئر ہوں یا برگر بنانے والی کوئی کمپنی۔ یہ سب جابس دن بہ دن کم ہوتی نظر آ رہی ہیں اور مستقبل میں کم سے کم انسان اور زیادہ سے زیادہ مشینیں کام کرتی نظر آ رہی ہوں گی، کیونکہ دنیا کی آبادی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ سو ہمیں نئی جابس زیادہ مقدار میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں کئی ترقی یافتہ ممالک نے انوویشن سے نئی جابس پیدا کی تھی، لیکن اگر صرف پاکستان کو ہی دیکھا جائے تو 1973 کے بعد لوگوں کو نئی جابس دینے کی صلاحیت کی گروتھ نیگیٹو رہی ہے۔ اس ملک کو آبادی کے لحاظ سے 4.5 لاکھ نئی جابس ہر ماہ لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان میں اتنی جابس پیدا کرنا بالکل ناممکن نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے طرز زندگی میں بھی کافی فرق پڑ گیا ہے۔ ماضی میں زیادہ پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے لوگوں کو نئی اور بہتر جابس آسانی سے مل جاتی تھی۔ 1994 میں پاکستان میں کام کرنے والے سب ورکرز کے ٹوٹل ورکنگ آورز 550 بلین آورز تھے، لیکن 2013 میں بھی ٹوٹل جاب آورز میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ اسٹل 550 بلین آورز ہی تھے، حالانکہ پروڈکٹیوٹی 20% اور آبادی 3 ٹائمز بڑھی۔ اس پروڈکٹیوٹی کے باوجود ٹوٹل جاب آورز میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیو جابس پیدا کرنے کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیو گریجویٹس کی تنخواہیں بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں اور وہ ایسی جاب کرنے پر مجبور ہیں جس کے لیے ان کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں۔ اس دور میں انوویشن کا مطلب ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ یہ سب پروسیس کافی سال پہلے شروع ہوا اور کافی بہتر ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں آٹومیشن ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ مشینز واقعی ہماری جابس ختم کر سکتی ہے، لیکن اگر جاب ختم ہوتی جائیں گی تو غربت بڑھتی جائے گی۔ تو فیکٹریز کی تیار کردہ چیزیں کون استعمال کرے گا؟ کیا ایسے ہوگا کہ صرف چند امیر لوگ جن کے پاس مشینز ہوں گی وہی ہر چیز کو استعمال کریں گے اور دنیا پر راج کریں گے؟ یا ہمارا فیوچر ایسا ہوگا؟ لیکن ہم سب اس کو بدل بھی سکتے ہیں اور اس انوویشن کی وجہ سے غربت کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہم پر منحصر ہے، کیونکہ مشینز آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہیں۔